السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران مختلف قسم کے ایکسپوجرز کا ذکر کیا تھا. مارکیٹ اینڈ لیکوڈیٹی سینسٹیو کریڈٹ ایکسپوجرز، ان کا خاص طور سے ذکر کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ہم فائنینس کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ فائنینس ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہی ہے اچھی طرح سے the moment the finance is extended, the risk starts and is initiated. تو یہ جو بھی لیکوڈیٹی ایکسپوجرز ہوتے ہیں مارکیٹ بیسڈ کنڈیشنز کے حساب سے وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کا ایکسپوجر کرنے سے ہمیں کیا کیا رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جب اس طرح کی سینسٹیو نیچر کے ایکسپوجرز ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، کیونکہ اسے وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ایکسپوجر کے لیے ریکویسٹ آئی ہے، تو اس میں کیا احتیاطی تدابیر لی جا سکتی ہیں اور کس انداز میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے سے بالکل اس کا رسک ایلیمینیٹ تو خیر کرنا مشکل ہے، لیکن کم سے کم منیمائز تو کیا جا سکتا ہے. اسی اکاؤنٹ پر وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کریڈٹ. پھر اس کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے بیسک سچویشنز کیا ہوتی ہیں اس کریڈٹ اپروول پروسیس کی، جس میں دیکھ کر اسی کے حساب سے کریڈٹ کا ایکسٹینشن کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے رسک بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے جو اس کی پرائسنگ ہے اس میں بھی رد و بدل ہوتا ہے. ہائر دا رسک، یو نو دیٹ از گریٹر دا ریٹرن. پھر جہاں رسک زیادہ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے وہاں اس کی پرائسنگ جو ہے وہ ریسٹرکچر کر دی جاتی ہے، اور اسی ریسٹرکچرنگ پروسیس کا ایک حصہ ہے جو بیسک سچویشن آف کریڈٹ پروسیس کے نام سے کہا جاتا ہے. اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی پرائسنگ کیا ہو، اور پھر اس میں رسک کون کون سے انوالو ہیں. کیونکہ اصل چیز اس میں تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے کسی کو بھی جا کے کریڈٹ دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، جو بھی ہوگا وہ خوشی سے he'll pocket the money off and he'll just say thank you very much. اس کے بعد ریئل پروسیس آپ کا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کا ریکوری پروسیس ہوتا ہے، اور ریکوری پروسیس اسی کا ایک بلٹ ان میکانزم ہے جو آپ کریڈٹ ایکسٹینشن کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کو پھر اب آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بیسک سچویشن آف کریڈٹ اپروول پروسیس کیا ہے. اس میں کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو واسٹ میجورٹی جو کریڈٹ انسٹیٹیوشنس کی ہے یہ مختلف کسٹمر سیگمنٹس کو کیٹر کرتے ہیں. مختلف کسٹمر سیگمنٹس، اس میں کچھ کمرشل فائنانسز بھی ہوتے ہیں، اس کے کارپوریٹ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور اسی کے حساب سے کچھ اس میں انڈیویجول کسٹمرز بھی ہوتے ہیں. لہٰذا جہاں تک اس بیسک سچویشن کی بات آتی ہے یہ ویری کرتی ہے. ایک سچویشن آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کو پروسیس کیا، انالائز کیا، اور اس کا کرٹیکل ایلیمنٹ دیکھ لیا کہ ہاں کیا صورتحال ہے اور اس کو کتنا کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جائے، اور کیا پھر اس کے محرکات ہوں گے جو اس کا اپروول کیا جا سکتا ہے. اب یہ جب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو جو کریڈٹ سینکشننگ اتھارٹی ہے وہ جب اپروول کا پروسیس فائنلائز کرتی ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے رسک کے حوالے سے. رسک اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ انڈیویجول رسک ہو یا پارٹنرشپ پروپرائٹرشپ بزنس کا رسک ہو، یا کمرشل ایریا میں ہو، یا اسی حساب سے کارپوریٹ ہو، کوئی بھی لیول ہو، اس میں سچویشنل ڈفرینسز ہوتے ہیں اور اسی کے حساب سے رسک کی انالیسس کی جاتی ہے. اگر یہی رسک سب سے پہلے دیکھ لیا جائے جس وقت انیشیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں، جس کا اندازہ اب تک آپ کو کچھ ہو گیا ہوگا. مزید جب ہماری بات آگے بڑھتی رہے گی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کس انداز میں جو بیسک سچویشنل ڈفرینسز ہیں کریڈٹ رسک کے وہ کس طرح میٹ وتھ کرتے ہیں. اب ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی سلائیڈ ہے، وہ دیکھیے اس میں کیا ہے. دس سیگمنٹیشن از موسٹلی یوزڈ ٹو ڈفرینشیٹ the services offered and to individualize the respective marketing efforts. اب جب بھی کبھی کوئی پروڈکٹ بینک اناؤنس کرتا ہے، کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اناؤنس کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کے فیچرز ہوتے ہیں، اور جب اس پروڈکٹ کے فیچرز ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے پھر رسک دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ کنزیومر فائنینسنگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کا بھی بزنس لون ہو، وہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ اسیس کرتے ہیں
کہ کیا جب ایسی سچویشن ہوگی ایک انڈیویجول کو لون ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی, اور اسی کو جب بات آگے بڑھتی ہے اور کسی بزنس کنسرن کو لون دیا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, کارپوریٹ میں جائے گا تو وہاں کیا ہوگا. غرض کہ اس کے سچویشنل ڈفرینسز ہیں, اور جیسے جیسے وہ سچویشنل ڈفرینسز آتے ہیں تو وہ پھر کسٹمر ڈیمانڈ اس کی ویسے ہی کرتا ہے, اور کسٹمر ڈیمانڈ کے حساب سے ان موسٹ آف دا کیسز ہم اس کا پھر سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جسے کہتے ہیں, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جیسے وہ ریکویسٹ آتی ہے اسی کے حساب سے, کیونکہ ماضی میں جو ایکسپیرینسز ہو چکے ہوتے ہیں اس کی پیش نظر وہ سارے جو رسک ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ کل ہم نے یہ فائنانس کیا, اس میں ہمیں کیا کیا دشواریاں ہوئیں, کیا رکاوٹیں پیش آئیں, اور ہمیں کتنی دقت ہوئی پیسے واپس لینے میں. لہٰذا یہ ہوتا ہے بیسک سچویشنل ڈفرینسز, اور یہ پھر اسی حساب سے بینک اپنی پالیسی بنا دیتا ہے. جب بینک اپنی پالیسی بناتا ہے تو اسی حساب سے پھر ڈیمانڈز آتی ہیں. وہ پالیسی جو ہوتی ہیں وہ گائیڈ لائنز ہوتی ہے, اور جو بینک کی جو پالیسیز بنتی ہیں یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن جاتی, بلکہ اس میں سب سے پہلے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اس کا جو سینٹرل بینک ہے یعنی جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اپنی گائیڈ لائنز دیتا ہے, اور پھر اس کے پیش نظر ہم بہت سے اقدامات لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو کریڈٹ ہے, جو پیسہ ہے, وہ کم سے کم محفوظ رہ سکے. اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اس وجہ سے اور ہے کیونکہ وہ کسی ادارے کا پیسہ ہوتا نہیں ہے, وہ عام پبلک کا پیسہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اور اس کی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. Based on its policy, a bank tries to meet the demands of its customers in terms of accessibility and availability, product range and expertise, as well as personal customer service. آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پروڈکٹ کلچر ہے وہ کیا ہے. پروڈکٹ کلچر ہے ہمارا سروس اورینٹڈ. جب کبھی بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے, چاہے وہ رسک ایسوسیٹڈ ہو, چاہے وہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے اس کا تعلق ہو, جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک ہمارا سیٹ اپ ہے, ایک کلچر ہے. ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ جہاں جائیں گے تو وہاں آپ کو کم و بیش وہی صورتحال ملے گی جو آپ دیگر جگہوں پر دیکھ رہے ہوں گے. جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو ایک یہ کلچر کے تحت کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بینک نے ایک پروڈکٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے تو وہ پہلا ہی انسٹیٹیوشن ہو جس نے لانچ کیا ہو, اسی طرح کے دوسرے کسی مالیاتی ادارے نے بھی ویسا ہی پروڈکٹ لانچ کیا ہوا ہوگا. جب دوسرے ہی ادارے نے ایسا پروڈکٹ لانچ کیا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس کا تجربہ بھی ہوگا, کیونکہ وہ آلریڈی پہلے لانچ کر چکا ہوگا, اس نے دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال ہو. کیونکہ جب کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس کے کوئی بیسک فیچرز ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں, اور آپ یہ چیز کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آتی کہ پروڈکٹ فیچر چاہے ایکس بینک نے کیا ہو, چاہے وائی نے کیا ہو, چاہے زی نے کیا ہو, جو اس کے کسٹمرز ہیں وہ اسی سوسائٹل سیٹ اپ سے رہے ہیں, آ رہے ہیں وہیں سے, اسی ایریا سے مراد اسی ملک سے. ساری بات یہی ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ فیچرز کوائن کیے جاتے ہیں اور انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. لہذا ان کا جو ریاکشن ہے اگر وہ کسی ایک مالیاتی ادارے میں ہے تو دوسرے مالیاتی ادارے میں بھی وہی ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں بہت سی پیش بندیاں کرنی ضروری ہوتی ہیں تاکہ اگر ایک ادارے کو یہ مشکلات پیش ہوئی ہیں تو دوسرا ادارہ جو اسی کم و بیش وہی پروڈکٹ جو لانچ کر رہا ہے, مختلف نام ہوتے ہیں, مختلف ان کی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, مختلف اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں, وہ آپ اگر دیکھیں گے کیونکہ اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک اسے آرگنائز کر رہا ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک گائیڈ لائنز دے رہا ہوتا ہے, وہ پروڈینشیل ریگولیشنز بناتا ہے, مانیٹری اتھارٹی وہ ہے اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ہر چیز ریگولیٹ وہی کرتا ہے. تو ہم کیسے اس سے تجاوز کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری انہیرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے جب ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں. تو اب وہ ان تجربات کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. اب دیکھیں یہ سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے آپ کے سامنے. ان پریکٹس linking sales with the risk analysis units is not an issue in many cases at first. The sales organization often determines
the process design in the risk analysis units. Thus, the existing variety of segments on the sales side is often reflected in the structure and process design of the credit analysis. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کلاسیفیکیشن کا. کلاسیفیکیشن اس کو یوں اگر سمجھ لیں یا اس کے علاوہ اگر کلاسیفیکیشن کا نام نہ لیا جائے, اس کو سیگمنٹیشن کا انداز سمجھ لیا جائے تو وہ بھی بات ایک ہوتی ہے, کیونکہ وہ سیگمنٹیشن جو ہے وہ اسی حساب سے پھر کلاسیفیکیشن آگے بن جاتا ہے. اور جب بھی کوئی, یہ میں آپ سے اس کا ذکر میں نے خاص طور سے کیا اور ابھی پھر میں دہراؤں گا کہ جب بھی کبھی کوئی ماڈل بنایا جاتا ہے, کوئی پروڈکٹ اناؤنس کیا جاتا ہے, لانچ کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے پروڈکٹ تو آسان ہے, لانچ کر دیں آپ. اس کے بعد جو انہیرنٹ رسک اس میں پوشیدہ ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب وہ انہیرنٹ رسک اس کے انالیسس کی جاتی ہے اور اس کو اسی حساب سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی پروڈکٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے اس میں کچھ پوشیدہ رسک ضرور ہیں, اور وہ ان ماڈلز کو ذہن میں رکھ کر ہی وہ اینالائز کر دیا جاتا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا گائے بگائے جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, بینک کا کریڈٹ ایکسپوجر ہوا یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کریڈٹ ایکسپوجر ہوا, یا سینٹرل بینک نے یا جو اسٹیٹ بینک ہمارا ہے اس نے گائیڈ لائنز دی, اس نے پروویژننگ پہ زیادہ زور دیا ہے. اب پروویژننگ پہ کیوں زور دیا ہوتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسی رسک کے پیش نظر جو انہیرنٹ اس میں ہے وہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ رسک کتنا ہے, جب تو اس میں یقین رکھیے کہ کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا. جب واپس نہیں آئے گا تو جو بینک نے ان پیسوں سے جو واپس آ رہے ہیں پروفٹ ارن کیا ہے اس میں سے کچھ رقم ادھر رکھ دی, مختص کر دی جاتی ہے ان اماؤنٹس کے لیے جو واپس نہیں آ رہے. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ پروویژن کر دیا گیا فائنانس. اب جب یہ پروویژننگ ان کی ہو جاتی ہے تو پھر بینک یا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ان رقومات سے کچھ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے کہ چلو 5% ہے جو ہم نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا وہ واپس نہیں آئے گا. اگر اب یہ واپس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس جو اس کا پروفٹ ہے وہ اس سے ہم نے پروویژن کیا ہوا ہے, اور ویل میک اپ دا لاس that is there on account of the extension in credit and which we are not going to get it back from the customers as per demand, as per the situational analysis, as far as the risk is concerned and the inherent element of the people or the customer not paying back the money, at least a percentage is determined accordingly. So this is how things move about. Now another slide for it. While classifications in terms of customer segments are, for example, complemented by product-specific segments, there appears to be no uniform model. Given the different sizes of the banks, the lack of volume of comparable claims in small banks renders such a model inadequate, also for reasons of complexity, efficiency, and customer orientation. اب یہ انہیرنٹ ہے بات, کیونکہ جب آبجیکٹو اور سبجیکٹو اسیسمنٹ آپ اس کا رسک کا کرتے ہیں تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے, اور یہ جو پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے اس میں کریڈٹ رسک کتنا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. آپ چاہے وہ بینک کا کون سا سائز ہو, بہت بڑا بینک ہو چاہے چھوٹا بینک ہو, اس میں آپ جو بھی پروڈکٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو انہیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, تاکہ ڈاؤن دا لائن پالیسی جس وقت بنائی گئی اور پالیسی کا جب امپلیمنٹیشن ہونے کے لیے بات آگے بڑھی اور جو فرنٹ لائنرز پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں آبجیکٹو رسک کیا آئیں گے, جو ہوں گے ہی, سبجیکٹو جو ان بلٹ ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے, اور کرائٹیریا کیا ہے. لہذا اس پریزنٹیشن سے پہلے ہمیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کریڈٹ رسک ہیں, اور یہ ڈٹرمن کرے گا سچویشنل انالیسس کرنے کے بعد. جب آپ سچویشن کے حساب سے ون ایٹ اے ٹائم آپ آگے بڑھیں گے تو آپ بڑے محفوظ ہو جائیں گے اپنے ان پیسوں سے جو پبلک کا ہے, اور آپ آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ارن منی سو دیٹ اٹ مے بی پاسڈ آن ٹو یور ڈپازیٹرز. تو یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو یہ اپروول پروسیس کا اس طرح سے اسٹرکچرڈ ڈیزائن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آئندہ یہ کون سا رسک ہوگا, اور اس میں اپروول پروسیس میں کیا ان بلٹ قسم کے سیکیورٹیز ہو سکتی ہیں جو آپ نے رکھ دینی ہیں ان لائن وتھ
the credit policy of the bank and the inherent risk analysis carried out, guidelines by the regulator, so that your product may be safe and you would get the desired returns. So this is how situations would move on extending credit. We'll see another slide. If the respective criteria result in different forms of segmentation for sales and analysis, this will cause friction when credit exposures are passed on from sales to processing. اچھا یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. ایسا اکثر ہوا ہے, بات تجربے میں آئی ہے کہ جس وقت پالیسیز جو ہیں بن جاتی ہیں, انالیسس کر لیا جاتا ہے, سیلز کو پروڈکٹ پاس آن کر دیا جاتا. اب سیلز میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ پاس آن نہیں ہوتی. سیلز والے کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ اپنے نمائندے بینک کے بھیجتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ اس کے فیچرز ہیں, آپ کسی طرح سے بھی یہ پروڈکٹ ہے وہ لے لیجئے. اب یہی کچھ ہوا کنزیومر فائنانس میں. کنزیومر فائنانس میں کیا ہوا, اس میں انہوں نے کریڈٹ کارڈز انٹروڈیوس کیے, پرسنل لونز کیا, اس میں کیا کیا, ہاؤسنگ فائنانس کا کیا, لائف سٹائل کا کیا, یعنی غرض کے آٹو فائنانس ہوا, غرض کے جو فیچرز تھے وہ دے دیے. اب جو سیلز ٹیم تھی اس کو جو انہیرنٹ رسک تھے یہ شاید پوری طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیے گئے. اگر ان کا کمیونیکیشن پراپرلی ہو جاتا اور پیچھے سے بیک اپ ہوتا ریکوری کا, ریکوری ٹیم کا, تو جو صورتحال اب تر ہوئی وہ نہ ہوتی. کیونکہ سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ جس وقت کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے, اور خاص طور سے آپ کو تو پتا ہے یہ پیسے روپے کا معاملہ ہے, یہ تو ریئر کموڈٹی ہے, اس میں جو سب سے زیادہ انہیرنٹ سچویشن ہوتی ہے وہ تو پیسوں کی واپسی کی بات ہے, کیونکہ پیسے ہمارے تو کچھ ہیں نہیں, نہ ہمارے پیسے ہیں نہ ہمارے پیسوں کے حساب سے وہ چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں آگے. لہذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ یقین جانیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سیلز ٹیم کو ایک ایک اس کا رسک پتہ ہو, تاکہ جس وقت وہ لے کر جائے کسی بھی پارٹی کے پاس یا انڈیویجول کے پاس یا کسی گروپ کے پاس, اور وہاں جا کے وہ نیگوشیٹ کرے اس سے فائنینشیل ڈیل کے بارے میں, تو وہ اس کے ذہن میں ضرور آئے کہ یہ سچویشن اگر ہوئی تو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو سیلز ٹیم ہے وہ نکل پڑتی ہے مارکیٹ میں اور جا کر وہ سب کو ٹیپ کرتی ہے, اور اس ٹیپ کرنے کے بعد کہتے ہیں فیچرز یہ ہیں آپ لے لیں بینک سے پروڈکٹ, یہ آ کے بینک نے یہ لانچ کیا. وہاں پہ صورتحال گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ پروڈکٹ اس میں شکایات بھی ہوتی ہیں کہ بینک والے نے تو آ کے یہ کہہ دیا, اور اس کے بعد جب یہ سینکشننگ کا جو پروسیس ہوا اس میں یہ اتنی مشکلات ہوئیں اور ایک بھی پیسہ اب آج کل سینکشن نہیں ہو رہا, چاہے وہ کنزیومر فائنینس ہو چاہے کمرشل ہو, جب تک اس کا کافی اچھی طرح سے دیکھ نہیں لیا جاتا اس وقت تک کوئی نہیں ہوتا, بلکہ سلائٹس پریٹیکسٹ میں وہ اپروول جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ ٹیم کو پوری طرح سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ فیچر ہے اور اس میں یہ رسک پنہا ہے. جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہاں یہ اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے تو وہ پھر اس کے حساب سے کسٹمرز کے پاس جائے گا, اور کسٹمرز کو جانے کے بعد پھر وہ اس کو وہی ٹیپ کرے گا, اسے ٹیکل کرے گا اکارڈنگلی. جہاں فرکشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں مارکیٹنگ پروسیس جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں اور کیا سچویشن بن جاتی ہے. رسک انالیسس آف کریڈٹ اپروول پروسیسنگ یونٹ assigned to a specific sales segment may not be able to handle all products offered in that sales segment properly in terms of risk. For example, processing residential real estate finance in the risk analysis unit dealing with corporate clients. اب جو ہماری مارکیٹنگ ٹیم ہے وہ ہاؤسنگ فائنانس کا جو ماڈل ہے وہ لے کے جاتی ہے کہیں, اور لے جاتی ہے اور وہاں کہتی ہے چلو یہ ہم فلاں انڈیویجول کو جا کے فائنانس کر کے آ جائیں. اب وہاں گئے, اسے ڈیٹیل ساری بتائیں, ڈیٹیل بتانے کے بعد اس کو ساری سچویشن کی انالیسس کر کے بتا دی. اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ پروڈکٹ جو اس نے وہاں انڈیویجول کو مارکیٹ کیا وہی پروڈکٹ گیا دوسری جگہ کمرشل ایریا میں. وہ ریزیڈینشیل تھا, اب یہ کمرشل ایریا میں چلا گیا. وہاں جب جاتا ہے کسی بزنس پارٹنر کے پاس یا کسی پروپرائٹر کے پاس یا کسی اور بزنس ہاؤس کے پاس, وہاں جب اس نے بات کی تو وہاں سچویشن دوسری ہو گئی, کیونکہ وہاں وہ فائنانس کر رہا ہے گروپ کو, وہاں وہ کارپوریٹ ڈیل کی بات کرنا چاہتا ہے, وہاں وہ بزنس یونٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. اگر اس کو وہ پوری سچویشن کا اندازہ نہیں ہوگا, بیسک سچویشن جو کہ ہے اس کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے
وہ یا تو خسارے میں چلا جائے گا یا نقصان ہوتا رہے گا. جہاں یہ صورتحال اگر ہوتی ہے وہاں بہت مشکل سے کوئی مارکیٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور اسی حساب سے اس کی ریکوری جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے. لہذا اگر اس انٹرفیس میں، اس فیچرز میں، اس ماڈل میں رسک ہر طرح سے بتا دیا جائے تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ انسیکیورٹیز اس میں نہیں ہوں گی جو ادروائز ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی پروڈکٹ لانچ کیا جائے تو اس میں ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے سیلز ٹیم کو، تاکہ اسی بنیاد پر وہ مارکیٹنگ کرے جا کے اپنے پروڈکٹ کی. Another slide. So such a situation can be prevented by making the interface between sales and processing more flexible, with internal guidelines dealing with the problems mentioned here. Making this interface more flexible to ease potential tension can make sense in terms of risk as well as efficiency. Now, we have to account for the various risk aspects. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہی میں نے آپ کو سلائیڈ میں بھی بتایا کہ جس وقت جو انہیرنٹ بزنس ماڈل آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن لانچ کر رہا ہوتا ہے اسے وہ بتا دیتے ہیں کہ لک ہیئر، اور یہ پھر بڑی اچھی ایکویژن بن جاتی ہے کس کے درمیان؟ مارکیٹنگ ٹیمز کے درمیان اور رسک ٹیمز کے درمیان، جو سینکشننگ اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان، تاکہ اس کے اکارڈنگلی اگر وہ پھر سینکشن پروسیس ہو تو اٹ ول بی اے ویل آرگنائزڈ اینڈ ہائیلی کوآرڈینیٹڈ اینڈ موٹیویٹڈ موو، تاکہ ہمیں اور پتہ چل جائے، لنکڈ ہو نا. ایسا نہ ہو کہ ایک ونگ جو ہے وہ مارکیٹ کر کے آ رہا ہے، مارکیٹ کر کے اس نے اپلیکیشن پروسیس کی، جس وقت وہ سینکشننگ اتھارٹی کے پاس پہنچا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ تو بیسک کرائٹیریا ہی وہ میٹ وتھ نہیں کر رہا. اب جب بیسک کرائٹیریا ہی میٹ وتھ نہیں کر رہا تو وہ سینکشننگ کیا ہوگی؟ تو مارکیٹنگ ٹیم کے سارے جو ایفرٹ سیلز کے ہیں وہ ختم ہو گئے. اب وہ سیلز کے ایفرٹس جو ہیں پھر یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ہم تو جو ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ اپروول ملتا ہی نہیں، اپروونگ اتھارٹی اسے کنسیڈر نہیں کرتی. اب اگر وہ گائیڈ لائنز اس کے اکارڈنگلی ہوں، یعنی جو پروڈکٹ ہے اس کے سارے فیچرز پتہ ہوں، اس میں جو رسک انوالوڈ ہیں وہ معلوم ہو، اور ساتھ میں جو ریکوری پروسیسز ہیں وہ بھی ان کو بتا دیے جائیں. لہٰذا جب یہ تینوں کا کوآرڈینیشن ہو جائے گا تو آپ یقین رکھیے کبھی کوئی اتنا پروویژننگ کا ایشو بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو آپ یقین جانیے اس میں ایسی بات ہے کہ نہ کبھی کوئی وہ پیسے کی واپسی کا کوئی مسئلہ ہوگا. جب نہ اپروول کا کوئی پروسیس کا انوالومنٹ ہوگا، غلط قسم کا سینکشن نہیں ہوگا، اور یہ سارا لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. جس وقت آپ جاتے ہیں مارکیٹ کرنے، پھر اس کا مارکیٹ ریکویسٹ آتی ہے، سینکشننگ کا پروسیس ہوتا ہے، رسک انالیسس ہوتا ہے، پھر رسک انالیسس ہونے کے بعد اسے کنوے کیا جاتا ہے، کنوے ہونے کے بعد وہ پھر ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو اس کی ریکوری یا واپسی کے امکانات ہوتے ہیں اس میں روشنی اگر پہلے سے ہی ڈال دی جائے، کیونکہ ہر جگہ ہر پروڈکٹ ایریا میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر ایک پروڈکٹ ہے وہ کہیں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو اس کے فیچرز الگ ہوتے ہیں، وہ پروڈکٹ کسی دوسری جگہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کے فیچرز الگ ہو جاتے ہیں، وہ پروڈکٹ کسی تیسری جگہ ہوتا ہے، اور اسی کے حساب سے اس میں جو رسک ہیں وہ بھی منیمائز یا میکسیمائز ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر یہ امکانات نہیں ہوتے. اب دیکھیے اکاؤنٹنگ ہمیں کرنی ہے کہ رسک ایسپیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں، اور کوالٹی جو ہے کریڈٹ اپروول پروسیس کی وہ کس طرف ہائی لائٹ کرتی ہے. لیٹس سی اٹ ان شیپ آف اے سلائڈ. The quality of the credit approval process from a risk perspective is determined by the best possible identification and evaluation of the credit risk resulting from a possible exposure. The credit risk can be distributed among 4 risk components which have found their way into the new Basel Capital Accord in the following, referred to as the Basel II. ابھی آپ سے ذکر ہوا تھا اکاؤنٹنگ فار رسک ایسپیکٹس کا. اب رسک ایسپیکٹس کا جب بھی کبھی کوئی انالیسس کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے رسک ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، اور کون سے ایسے رسک کا انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری ہے رکھنا ذہن میں. کیونکہ جب تک کریڈٹ ایکسپوجر ہوتا ہے ایکسٹینڈ تو اس میں ساتھ ساتھ کریڈٹ رسک بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور جب کریڈٹ رسک انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے وہ وہاں جس وقت آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ واپس نہیں آئے گا.
اور جب وہ پیسہ آپ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے واپس نہیں آئے گا تو وہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پبلک کا نقصان ہے. لہٰذا وہ ہمیں ایسپیکٹس کا بخوبی ذہن میں ہونا چاہیے اینڈ وی مسٹ اکاؤنٹ فار دوز رسک ایسپیکٹس. واٹ آر دوز رسک ایسپیکٹس؟ وی مسٹ نو دے آر 4 in number. Number 1, it is the probability of default. Number 2, it is the loss giving default. Number 3, it is the exposure at default. And number 4, it is the maturity. These are the 4 considerations as far as the risks are concerned. This risk has to be minimized. This risk, if possible, has to be eliminated. اب یہ دیکھیے پروبیبلٹی آف ڈیفالٹ کا میں نے پہلی بار ذکر کیا اور پہلے نمبر پہ کیا. تو وہ پروبیبلٹی آف ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ اب پروبیبلٹی آف ڈیفالٹ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہاں کیا واقعی یہ لے گا پیسے اور یہ دے گا نہیں، یا یہ کن حالات میں ہے جس میں اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ بینک کا پیسہ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نہیں دے گا، یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے جس میں چانسز زیادہ ہیں کہ یہ جو بینک کا پیسہ ہے یہ واپس نہیں آئے گا. یہ جس وقت پروبیبلٹیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں اس کے حساب سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ سیکیورڈ فائنینس ہے. اور اس کی وجہ اب دیکھیں ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے سیکیورٹیز لی ہیں وہ آپ صرف اگر اس نے ڈیفالٹ کیا تو لٹیگیشن میں چلے گئے اور وہاں جا کے اس نے پراپرٹی بیچی اور بیچنے کے بعد پیسے واپس کیے. یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہمارا جو انہیرنٹ سسٹم ہے ریکوریز کے سلسلے میں، لٹیگیشنز کے سلسلے میں اور جو مقدمے کے حوالے سے باتیں ہیں وہ اگر ایک بار پڑ جاتے ہیں تو سالہ سال اس میں لگ جاتا ہے اور وہ پیسے بینک کے واپس نہیں آتے. یہ تو ہمیں اپنی پرسنل ایفرٹس کے ذریعے جو پیسہ ایک بار جاتا ہے اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے. تو لیٹس سی واٹ از اے probability of default. Reviewing a borrower's probability of default is basically done by evaluating the borrower's current and future ability to fulfill its interest and principal repayment obligations. اب یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے اس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یہ کریڈٹ ریٹنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ کریڈٹ ریٹنگ اسی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہی بتاتی ہے جب بھی کوئی ادارہ اس کو ریٹ کیا جاتا ہے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، تو اس میں جو بیسک اور انہیرنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ پیسے آئندہ چل کے یعنی لانگ ٹرم میں یہ ادا کر سکتا ہے، متحمل ہے ادا کرنے کے، یا شارٹ ٹرم کی جو لائبلٹیز ہیں اس میں اتنی اہلیت ہے کہ یہ ایکسپوجر جو اس کا ہو رہا ہے شارٹ ٹرم لائبلٹی کا یہ ادا کر سکے. اسی کے حساب سے یہ کریڈٹ ریٹنگ کی جاتی ہے. اور یہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. اس کے مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے اور کنسیڈریشن ہوتا ہے. اس کرائٹیریا کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. لہذا جو پروبیبلٹی آف ڈیفالٹ ہے وہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو ریٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے، اور اس کے حساب سے پھر اس کو فائنانس کہاں تک کرنا چاہیے، کس پرائسنگ پہ کرنا چاہیے، اور کیا واقعی یہ جو فائنانس کیا جا رہا ہے اس میں کیا چانسز ہیں واپسی کے یا ڈوب جانے کے. جب یہ ساری چیزیں ہم پروبیبلٹیز انالائز کر لیتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ایکسٹینشن ہوتا ہے. مزید ہم دیکھیں آگے یہ کیا ہے صورتحال. دس ایویلویشن has to take into account various characteristics of the borrower, natural or legal, which should lead to a differentiation of the credit approval processes in accordance with the borrower served by the bank. ایک بار جو بینک میں آتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلا لینا آج کل بالکل مشکل نہیں رہا. ایک بار جو ایک بینک میں آیا یقین رکھیے کہ کسی نہ کسی بینک سے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کاروبار کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہو سکتا ہے وہ بوروئنگ کیپیسٹی میں نہ کر رہا ہو، ڈپازیٹر کے بطور اس سے لنک ہو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کہیں اور سے پیسے لیے ہوں اور وہ وہاں اب نہ مل رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ اب آپ کے پاس آیا ہے. یا جب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کاروباری جو سلسلہ ہے وہ کس قدر اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ ادائیگی کر سکتا ہے یا نہیں.
جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ معلوم کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آپ مارکیٹ چیکنگز کریں, آپ جائیں اس کے بارے میں یہاں ادھر ادھر ارد گرد معلوم کریں. بھئی جب وہ کام کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, تو آپ یہ یقین رکھیے اس کی کوئی کریڈٹ ہسٹری تو ہوگی. کسی سے وہ لیتا ہوگا مال, کسی کو وہ دیتا ہوگا. بائرز جو ہیں اس کے بارے میں بتا دیں گے. سیلرز جو ہیں جس کو وہ بیچتا ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیں گے. غرض کہ آپ جب نکلتے ہیں مارکیٹ میں تو یہ کبھی ممکن ہے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں یا کسی بھی پراسپیکٹو جو کسٹمر ہے اس کے بارے میں اندازہ کیا جا سکے کہ ہاں یہ کیسا ہے, اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں. اور جہاں آپ کو ایک اندازہ یہ ہو جاتا ہے وہاں فوری طور پہ آپ پھر اس کی ٹرینڈ انالیسس کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے نظام رکھا ہے یوٹیلیٹی بلز کا. یوٹیلیٹی بل ایک بجلی کا بل لے لیں, اس میں پوری کریڈٹ ہسٹری دی ہوئی ہوتی ہے. کریڈٹ ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی میچورٹی جو تاریخیں ہیں اس پہ وہ بل ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ کیریکٹر ہوتا ہے, ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے ایک جگہ کوئی گڑبڑ کی ہے تو ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اگلے جگہ بھی کرے گا. لیکن ہاں اس کی جو ہسٹری ہے ایک بار کر دی, دوسری بار کر دی, سبارہ کر دی. اگر آپ اس کی ٹرینڈ انالیسس یا اس کا وہ کریڈٹ ہسٹری دیکھیے گا کہ وہ میچورٹی پر بل ادا ہی نہیں کرتا اور بعد میں دے دیتا ہے, تو یہ آپ کو اس کے بارے میں یقین ہو جانا چاہیے کہ آج اس نے یہاں گڑبڑ کی ہے تو آپ کے پاس آ کے ضرور گڑبڑ کرے گا, اور جہاں روپے پیسے کی بات آتی ہے وہاں ضرور گڑبڑ کرے. معاملات لے لو, اسی پہ تو کہا ہے کہ کسی کے بارے میں اندازہ کرنا ہو تو اس سے معاملات کر کے دیکھو. معاملات سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے بات چیت کر کے دیکھو, بلکہ اس سے یہ ہے کہ اس سے آپ اپنا ٹرانزیکشنز کر کے دیکھیں, اس سے کچھ لے لیں پیسہ یا دے دیں. اس شخص کے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ. لہذا جب آپ معاملات کی روشنی میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا رسک انوالوڈ ہے. جو کسٹمر ہے آپ کا وہ, جو آپ کا بزنس کنسرن ہے وہ, جو کارپوریٹ سیگمنٹ ہے وہ, آپ کو ری پیمنٹس مشکل سے ملتے ہیں, اس کے کیش فلوز کی کیا صورتحال ہے, اس کے ریسورسز کیا ہیں, اس کی ایبلٹیز ٹو پے کیا ہے. کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یا وہ عادتاً ایسا کرتا ہے یا اس کے پاس واقعی مسائلی جو فائنینشیل کنسیڈریشنز ہیں وہ پورے نہیں رہ جاتے. جہاں یہ صورتحال رہتی ہے, ری پیمنٹس کی باتیں جہاں پہ آتی ہیں, وہاں یہ پتہ چل جاتا ہے. اب سب سے پہلے تو اس کے انفلوز دیکھ لینے چاہیے کہ جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے, ری پیمنٹ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ٹرینڈ انالیسس یا جو اس کا رسک انالیسس ہے وہ کر لینا چاہیے. مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. Furthermore, it has to be taken into account that for certain finance transactions, interest and principal repayments should be financed exclusively from the cash flow of the object to be financed without the possibility for recourse to further assets of the borrower. بیسک آج کل جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں تو وہ ریسورس اس کا کیا ہے, کیش فلوز کیا ہیں, ری پیمنٹس کیا ہیں. آپ جائیے, کوئی کاروباری بندہ ہو تو اس کے بارے میں آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس کے ری پیمنٹس ہیں. اب یہ جو بیلنس شیٹ بنا کے دیتے ہیں, المیہ اس بات کا ہے کہ جو بیلنس شیٹ ہے جو چاہے بنا کے دے دیں. بیلنس شیٹ میں بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہنا کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتی, صحیح نہیں ہوتی, وہ فگرز نہیں ہوتے. جو مرضی ہے وہ بوگس فگرز آپ دے دیجئے, رپورٹ کر دیجئے, اور وہ کتنی ہی بلیک سچویشن ادروائز ہو وہ آپ کو بڑی روزی پکچر بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ آپ ٹوٹل ریلائی نہیں کر سکتے جہاں تک فائنینشیلس کا تعلق ہے. آپ وہاں جا کے بیٹھیں, بیٹھنے کے بعد اس کا بزنس دیکھیں. 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد آپ یقین رکھیے کسی کے بارے میں اندازہ کرنا ہے کہ وہ کاروباری مسائل اس سے کیسے ہیں, وہاں جو کاروبار ہے اس کا جا کے وہاں دیکھیے, ذرا کچھ اپنا وقت لگا دیجیے, آپ کو سب کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں کہ یہ ری پیمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں, اس کا کیش فلو کیا ہے. اور کیش فلو سے ہی اس کے ری پیمنٹس کی بات ہمیشہ سوچنی چاہیے. کبھی بھی اس کا جو کولیٹرل ہے یا جو بیک اپ وہ پرووائڈ کرے اس سے نہیں, کیونکہ آپ کہاں تک اس کے بیک اپ پہ جاتے رہیں گے. آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیسے سے آپ ریکور کر لیجیے. یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں سلائیڈ اور کیا کہتی ہے. In this case, the credit review must address the viability of the underlying business model, which means that the source of the cash flows
required to meet interest and principal repayment obligations has to be included in the review. اب ہوتا کیا ہے, جس وقت فائنینشیل آبلیگیشنس ہوتے ہیں اسے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ دو کنسیڈریشن ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے, ایک تو پرنسپل, دوسرا مارک اپ. اب کیوں ذہن میں آنا چاہیے, آپ ذرا اس کو سوچیں, اور اب جو میں اب آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا آپ ذہن میں لائیے. بات یہ ہوتی ہے پرنسپل 10 لاکھ اگر اسے دے دیے گئے تو صرف اس نے بینک کو 10 لاکھ ہی نہیں دینے ہوتے, بلکہ 10 لاکھ سے زیادہ اس پہ پرائسنگ کا جو کنسیڈریشن ہوتا ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور ضروری کیوں ہوتا ہے, جو وہ کاروبار کر رہا ہے اس سے کیا اس کو اتنا نفع ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا مارک اپ, یعنی ہمارا مارک اپ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہے یا پرائسنگ ہے یا جو بھی انٹرسٹ ہے, وہ ادا کر سکنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. اگر وہ چیز جو وہ بیچ رہا ہے, فروخت کر رہا ہے, جو پروڈکٹ وہ دے رہا ہے, کیا وہ اتنے کی بازار میں بک رہی ہے کہ اس میں جو بینک کا مارک اپ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ پورا ہو سکے گا, اور جب وہ پورا ہو سکتا ہے تو کیا صرف وہی پورا ہوگا یا اس میں مزید اس کی کوئی گنجائش ہے بچت کی, کیونکہ وہ کھائے گا کہاں سے اگر سارا جو پیسہ وہ کمایا اور اس نے بینک کو دے دیا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اسے کوئی پرائسنگ میں گڑبڑ ہے اور وہ جتنا اس کا ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے اور وہ صرف بینک کا انٹرسٹ ہی وہ دے سکنے کی پوزیشن میں ہے, تو پھر وہ کھائے گا کہاں سے اور کاروبار کہاں سے کرے گا. یہ جو فیکٹرز ہیں دونوں, ایک تو ری پیمنٹ آف پرنسپل اور دوسرا ری پیمنٹ آف مارک اپ یا جسے کہتے ہیں انٹرسٹ, جب ان کو علیحدہ علیحدہ انالائز کیا جاتا ہے تو آپ اور سیکیور ایریا میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں یہ پرنسپل تو واپس کروائے گا ہی, کرنا ہی ہے, اور ساتھ میں اس کا انٹرسٹ بھی ضروری ہے. کیونکہ آپ کا جب دیکھیں کہ انٹرسٹ ہی وہ اس کا اتنا ہو جائے گا تو پرنسپل کہاں سے واپس کرے گا, کیونکہ وی آر سیلنگ اے پروڈکٹ, وی آر کمنگ آؤٹ وتھ اے بزنس ماڈل ایز فار ایز دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن از کنسرن. اور کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن تو بینک ہے نہیں کہ اس نے کہہ دیا لے جاؤ پیسے کاروبار کرو اور جب واپس تمہارے پاس ہو تو واپس کر دینا. بینک تو آیا ہے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے, بینک تو آیا ہے پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے, پروفٹ ارننگ یونٹ ہے. اگر بینک یہ کمپرومائزز کرے گا تو وہ, آپ نے دیکھا ایک مثال ہے, اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے تو وہ کھائے گا کیا. جہاں یہ صورتحال ہے تو بینک کین ناٹ کمپرومائز دی انٹرسٹ, the bank cannot compromise the pricing structure. Therefore, it has to ensure separately, as a separate case, the principal repayment as well as the interest repayment. اور جب تک یہ دونوں الگ الگ نہیں کنسیڈر ہوں گے اس وقت تک آپ یقین رکھیے بینک کا پیسہ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا پیسہ واپس نہیں آتا. اب دوسرا جو ایسپیکٹ تھا لاس گیون ڈیفالٹ, وہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہے اٹ از افیکٹڈ بائی دا کولیٹرلائزڈ پورشن as well as the cost of selling the collateral. Therefore, the calculated value and type of collateral also have to be taken into account in designing the credit approval processes. میں آپ سے اکثر اس کی بات کرتا ہوں کہ جب بینک کو کوئی کولیٹرل آفر کیا جاتا ہے تو اس کا بڑا غور سے جائزہ لینا چاہیے. اس وقت پیسے لینے کے وقت وہ کوئی بھی کسٹمر جو ہے کوئی بھی بات آپ سے کر دے گا اور ہر بات وہ ایسی کرے گا جس سے لگے گا کہ ہاں اس سے زیادہ بہتر اور سچ کوئی اور نہیں بول رہا. جب اس سے زیادہ بہتر اور سچ آپ کو لگے کہ نہیں بول رہا تو وہیں سمجھ لیجئے اس کی بات پہ ریلائنس نہیں کرنا چاہیے. جب تک اپنے آپ اپنی تسلی نہ کر لے, اپنا ویریفیکیشن نہ کر لے, اس وقت تک ویریفیکیشن کے بغیر, اپنے اطمینان کے بغیر وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یقین اس بات کا دلا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اب ایک پراپرٹی ہے جو اس نے کولیٹرل کے بطور آفر کی, وہ پراپرٹی آفر کر لی, یہی بینک کو چاہیے ہوتا, اس کا ایویلویٹر جو ہے اس نے ایویلویٹ کر لیا, اس کی پرائس نکال لی, پرائس نکالنے کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھ لی, مارکیٹ ویلیو کے بعد فور سیل ویلیو کا کنسیڈریشن کر لیا, فور سیل ویلیو کے بعد پھر بینک کے پاس جب اس کی پرائسنگ وغیرہ کی بات آئی تو اس نے اس طرح سے پروسیس کر لیا. اب یہ تو ہو گئی پراپرٹی کی بات. اب وہ پراپرٹی ایک ایسے ایریا میں ہے جہاں ہو سکتا ہے کچھ نیچرل فیکٹرز ایسے ہوں جس کو کبھی ذہن میں لایا ہی نہ گیا ہو. ایک تو تھا, آپ نے ذکر سنا ہوگا,
ایک ایسے ایریا میں کہ جہاں جو ارتھ کویک بیلٹ ہے. اب ارتھ کویک آیا, ساری کی ساری زمین جو تھی وہ چلی گئی نیچے. اب وہاں سے کوئی ریکوری ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کتنا بڑا اس میں المیہ تھا کہ جو اگر فائنانسنگ اس ایریا کے کولیٹرل لینے کے بعد کی گئی تو وہ کولیٹرل کہاں چلا گیا؟ مطلب کہیں ہے ہی نہیں. ایک ایسی ہی سچویشن یہاں پلین لینڈ میں بھی ہوئی کہ یہاں پر زمین تھی دریا کے پاس, دریا سے دور تھی ذرا, وہ لے لی گئی. بینک یا مالیاتی اداروں نے اسے فائنانس کر دیا. فائنانس کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زمین تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پہ تھی ہی نہیں. جب اس کا ایویلویٹ, اب اس کسٹمر نے ڈیفالٹ کیا, کسٹمر نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. کسٹمر کو جب زیادہ پرسیو کیا گیا, اس سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری پراپرٹی کہاں. اس نے کہا جو بھی پراپرٹی ہے میری ہے, لے لو اس سے پیسے. اب جب پراپرٹی کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا وہ پراپرٹی جو تھی وہ دریا کے قریب تھی. دریا نے اپنا رخ موڑا, رخ موڑنے کے بعد وہ پراپرٹی وہاں پہ تھی نہیں, وہاں تو صرف پانی ہی پانی تھا. لہذا وہ پراپرٹی جو لی گئی تھی اور اس کا اب اسیسمنٹ کیا گیا تھا, یعنی یہ دیکھیے وہ پراپرٹی پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, وہ ہر طرح سے سامنے تھی, ہر طرح سے اس پہ گھر بھی بنا ہوا تھا, اس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے, اور وہ دریا سے دور تھا. لیکن اب یہ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ دریا راوی جو ہے وہ اپنا رخ موڑ دے گا, اور موڑ دینے کے بعد وہ جو پراپرٹی بینک کے پاس ہے وہاں وہ اس میں ڈوب جائے گی. لہذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے اس کے حساب سے فائنانس کا ایکسٹینشن کرنا چاہیے. یہ فائنانس اتنا ہنسی کھیل نہیں ہے ایکسٹینڈ کرنا, سینکشن کرنا. یہ اس میں بہت دوربینی کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہر طرح سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا اثر آگے کیا ہوگا, اس کا عمل درآمد ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. صرف آنکھیں بند کر لینا اور وہ رولز جو دیے گئے ہیں انہیں تو فالو کرنے کی ضرورت ہے, مگر ان رولز کا انہیرنٹلی امپلیمنٹیشن کروانا بڑا ضروری ہے. یہ تھوڑی ہے مطلب کہ پراپرٹی لے لو, یہ بینک نے ایک رول بنا دیا, اسٹیٹ بینک نے اسے کہا کہ یہ تم کرو. اس کے بعد یہ بھی تو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یا یہ بیک اپس جو ہیں یہ بھی ایڈیکویٹ ہوں. یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی پرائمری سیکیورٹیز جو سیکیورٹیز وہ آفر کر رہا ہے وہ ایسی ہے کہ اسے ریئلائز کیا جا سکے. لہٰذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں اپنی آنکھیں اور کان دونوں بہت کھلے رکھنے چاہیے جب ہم کوئی بھی فائنانس ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے تیسری جو کنڈیشن ہے ایکسپوجر ایٹ ڈیفالٹ, وہ کیا ہے؟ ان دا واسٹ میجورٹی آف دا کیسز described here, the exposure at default corresponds to the amount owed to the bank. Thus, besides the type of claim, the amount of the claim is another important element in the credit approval process. Thus, 4 factors should be taken into account in the segmentation of credit approval processes. اب یہ credit at default کیا ہوتا ہے, exposure at default کیا ہوتا ہے, اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. اب مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس میں تو سب سے پہلے بورور کا ٹائپ کیا ہوتا ہے, سورس کیا ہوتا ہے, اور جو ویلیو اور ٹائپ آف کولیٹرل ہے اور اماؤنٹ یا ٹائپ آف کلیم ہے وہ کیا ہے. اب سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ویلیو اینڈ ٹائپ آف کولیٹرل, یہ تو آپ نے اسیس کر لیا کہ کیا ہے ویلیو. اس سے پہلے کیا ہوا کہ اگر آپ, یہ تو ایسا بیک اپ لیا جاتا ہے نا, آج کل جو اب اس میں بڑی پروگرس ہو گئی ہے اور اس میں بڑی ماڈرن ایلیمنٹ اس میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے کہ وہ بیک اپ جو کولیٹرل کا ہے اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ جو سیکیورٹیز ہیں پرائمری سیکیورٹی, خاص طور سے ان پرائمری سیکیورٹیز کے پیش نظر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیکیورٹیز, اس کے بعد اسے رکھ دیتے ہیں, بالائے طاق کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ بزنس کا دیکھتے ہیں جا کے کیسا اس کا ایکسپوجر ہے, کیا ری پیمنٹس آ رہے ہیں, اس کے انفلوز کیا ہیں, میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا. لہٰذا یہ اپروچ اب بدل گیا ہے اور یہ ضروری بھی ہے. اب دیکھیں سلائیڈ ایک اور کیا کہتی ہے. اپروچز ٹو دا سیگمنٹیشن آف کریڈٹ اپروول پروسیسز. دا فالوئنگ سب سیکشنز پریزنٹ پاسبل سیگمنٹیشنز ٹو انکلوڈ the 4 factors mentioned above in structuring the credit approval process. The lending business in which banks engage is highly heterogeneous in terms of volume and complexity. This makes it impossible to define an optimal model, and therefore we will not show model segmentation. اچھا, جب یہ ڈسکرپشن
آ جاتا ہے کہ کون سا سیگمنٹ اس پہ اپلائی کیا جا رہا ہے اور کون سا سیگمنٹ اپلائی نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس وقت ہمارا کریڈٹ ایکسپوجر ہو تو ہم اس کو کتنا زیادہ سیف یا سیکیور بنا سکیں, اس کا سیگمنٹیشن کر سکیں, اس کی انالیسس کر سکیں, انہیرنٹ اس کا جو ماڈل ہے وہ ہم دیکھ سکیں, انالائز کر سکیں. اب جب ڈسکرپشن جو پاسبل سیگمنٹیشنس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہم کو پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے, اس کے 2 اصول ہیں, 2 پرنسپلس ہیں جو ذہن میں رکھے جاتے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز؟ دیز آر the 2 principles are dealt with that have to be included in the differentiation of the credit approval processes along the 4 risk components to ensure an efficient structure of the credit approval processes. Distinction between standard and individual processes in the various segments, taking into account asset classes under Basel II. These basically are the 2 structures, the 2 components which need to be taken into account. Number 1, the next is going to be the type of borrower, as I have discussed with you. What is the classification of a borrower? Generally borrower ہوتا کیا ہے اور اس borrower کو کس طرح سے credit کا exposure کرنا چاہیے. Let's see what it is. In general, type of borrower is used as the highest layer in credit approval processes. This is due to the higher priority of reviewing legal and economic conditions within the substantive credit review process. The way in which the economic situation is assessed greatly depends on the available data. The following segments can be distinguished. اب یہ بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کا بورور ہے اور کس طرح کا بورور چاہیے ہم کو, اور یہ بورور جو ہے وہ آگے چل کے کیا مشکلات ہمارے لیے کر سکتا ہے, اور یہ کون کون سے بورورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کہاں آسانی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں ہو سکتی. اب ٹائپ آف بورور کو انلسٹ کیا ہے, جو آپ کے سامنے ابھی میں سلائیڈ میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا کیا ہیں, کون سے بورورز ہوتے ہیں, کیا ٹائپ ہے ان کی, کارپوریٹ ہیں, کمرشل ہیں, انڈیویجول ہے, کنٹری ایٹ دا کنٹری لیول کیا کیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی تو ڈیپینڈنٹ ہے نا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی, کیونکہ بعض وقت ہمیں بہت سی ایسی ضروریات ہماری ہو جاتی ہیں جو ہمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف رجوع کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے یا کسی بھی ملک کا تعلق ہے, اس کے بعد پیسے چھاپنے کی کوئی مشین تو نہیں ہے, وہ سبسروینٹ ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے یہ بورورز جو ہیں یا کس طرح سے یہ بینکس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے پروجیکٹس کے حساب سے. وہ اسی کو وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کے پروڈکٹ کو یا ان کے جو پروڈکٹس کو یوٹیلائز کر کے اور فنڈ کر کے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کروائے. تو وہ کوئی فنڈ جنریٹنگ نہیں ہوتی, اسے بھی بہت سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے. بہت سے پروجیکٹس ہیں, اب گورنمنٹ جو ہے فنڈ ریز اسی طرح سے کرتی ہے کہ خود تو ایک بار جب انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے, انویسٹمنٹ سے ریٹرنس آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ریونیو جنریٹ ہو جاتا ہے, پھر اس میں انکم بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس اور ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی انکم نہیں ہوتی کہ جس سے ان پروجیکٹس کو بھی میٹ وتھ کیا جا سکے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے لامحالہ آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. جب ہمارے لوکل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہماری ضروریات کو کیٹر نہیں کر سکتے, کیٹر نہ کر سکنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بلکہ بعض ان میں قباحتیں ہیں. مثال کے طور پر بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہے. اب ایک سوورن ہے, ایک گورنمنٹ ہے, اگر اس نے وہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پہ لے لیا اور پروجیکٹ اکمپلش کیا, پروجیکٹ پورا کروا دیا, تو جو اس کے ریٹرنز ہیں اسے ایٹ پار آئے نہیں. جب اسے ایٹ پار نہیں آئے تو وہ آگے دے گا کیا, واپس کیسے کرے گا؟ لہٰذا ان ایجنسیز کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے جس سے دیکھ لیا جائے کہ اس کی پرائسنگ سٹرکچر جو ہے وہ کنفارم کر رہی ہے ہماری یا اس گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. تب اب دیکھیں ٹائپ آف بورورز کیا کیا ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے. سوورنز نمبر 1. نمبر 2, other public authorities, for example, regional governments and local authorities. Number 3, financial service providers, that includes credit institutions. Number 4, it is the corporates. Number 5, it is the retail. اب آپ نے دیکھ لیا یہ لسٹ,
کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں سے یہ بات چل رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے it is going to be the sovereigns, number 2 it is going to be the other public authorities, then it is the financial service providers, the fourth is the corporate and the retail. یہ سب اس میں شامل ہیں. Usually at least the segments of corporate and retail customers are differentiated further, that is by product category. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں اور یہاں بھی وہی بیسک پرنسپل آتا ہے کہ سورس آف کیش فلوز. The distinction of the so-called specialized lending from other forms of corporate finance is based on the fact that the primary, if not the only source of reducing the exposure, is the income from the asset being financed, and not so much the unrelated solvency or the company behind it, which operates on a broader basis. اب یہ جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو سورسز ہیں کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتے کہ یہ سورسز واقعی اتنے ہیں کہ وہ فائنینس اس کا کیا جا سکے. اب مزید اس کا ایکسپلینیشن ہے. Therefore, the credit review has to focus on the asset to be financed and the expected cash flow. In order to account for this situation, the segmentation of the credit approval process should distinguish between 1. Credits to corporations, partnerships or sole proprietors, and specialized lending. These are the basic two areas which we have to see. Further on, credit institutions have to distinguish between the following forms of specialized lending in the calculation of regulatory capital. Number 1, the project finance. Number 2, the object finance. Number 3, the commodities finance. Number 4, finance of income producing commercial real estate. اب جب یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو اس میں پھر ہمیں کوئی بھی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ ہم اس سے اندازہ نہ لگا لیں, ہم اس کے بارے میں انالائز نہ کر سکیں کہ جو فائنینشیل ایکسپوجر ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, جو دیکھا جا رہا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا ایفرٹس کرنے ہوں گے اور یہ کہاں پہ یہ سچویشن ایسی آئے گی جس سے ہمارا ایکسپوجر خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور یہی سب کچھ رکھا گیا ہے بیسل 2 اکارڈ میں. اب بیسل 2 میں رسک کی انالیسس کی, رسک کے ایکسپوجر جو انہیرنٹ پرابلمس تھیں وہ دیکھے گئے اور ان پرابلمس کے مد نظر اس میں کچھ نہ کچھ ایسی کنڈیشنز ڈالی گئیں جس کی وجہ سے وہ رسک ہمارا سیف ہو جائے. اب مزید سلائیڈ ہے. دس سب ڈویژن آف بیسل 2 primarily serves to determine the required capital correctly, but it can also prove useful from a procedural point of view. This chapter does not separately address the specific design of credit approval processes in specialized lending transactions. The general procedural provisions that should be heeded to minimize the risk also apply to the forms of finance collectively referred to as specialized lending. اور جہاں یہ specialized lending ہوتی ہے وہاں ہمیں سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے ریٹرن کا. یہ جو میں آپ سے ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ جب بھی کولیٹرل کوئی آفر کیا جائے اس کا ویلیو اس کی دیکھ لینی چاہیے, اور ٹائپ آف کولیٹرل کیا ہے, ویلیو, مارکیٹ ویلیو, دوسری اس کی فور سیل ویلیو, اور ٹائپ وہ کون سا ٹائپ ہے کولیٹرل کا, آیا کہ وہ زمین ہے یا مکان ہے یا پروجیکٹ ہے یا فیکٹری اور لینڈ اور بلڈنگ اس کی لے لی گئی ہے. کیونکہ جب یہ کوئی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو پروجیکٹ اٹ سیلف ہے اگر وہ بینک نے لے لیا, اس کی مارکیٹ ویلیو ہم نے اسیس کر لی, اس کی فور سیل ویلیو ہم نے اسیس کر لی, تو اگر کل کو خطرہ کوئی اس کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایک رننگ بزنس مل سکتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بینک نے ایکسپوجر دیا ہے اس کو, اس پروجیکٹ کو فائنانس کیا ہے, وہ وہی اس سے ریکور کر کے اس کاروبار کو آگے بڑھاتے رہیں اور چلاتے رہیں اور بینک کے ریٹرنس آتے رہیں. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ بڑا سیکیورڈ فائنانسنگ ہوتی ہے. جب اس وجہ سے یہ ویلیو اینڈ ٹائپ آف کولیٹرل جو ہے اس کی جو ہے اہمیت بہت ہمارے نزدیک ضروری ہے. جب کبھی بھی یہ بات آئی, جب کبھی کوئی بورور کا پرنسپل ہوا تو ہمارے ذہن میں یہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ رسک انالیسس کیا ہے, کون کون سے اس میں رسک کے فیکٹرز انوالوڈ ہیں اور کتنے ہیں. بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا دیکھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کس طرح کا فائنینس ہے, مارگیج ہے یا لیزنگ ہے. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہاں آپ یقین کیجئے کہ ریٹرنز بھی ممکن ہوتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی بات اگر ہو رہی ہوتی ہے تو بیسک سچویشن کریڈٹ اپروول کی کیا ہے, اکاؤنٹنگ فار دا رسک ایسپیکٹس کیا ہیں, پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ کیا ہے, کتنے طرح کے ڈیفالٹس ہو سکتے ہیں اور اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہو سکتا ہے. جیسے جیسے بات بڑھتی جائے گی رسک کے حوالے سے ہم اور زیادہ کانسنٹریٹ کرتے جائیں گے اور ہمیں اس سے اندازہ ہوتا جائے گا
کہ کتنا رسک ضروری ہے اور ایسوسیٹیڈ ہے. ہم بات کو یہیں روک دیتے ہیں. رسک کا چیپٹر تو ابھی چلتا رہے گا اور اسی طرح سے بات آگے بڑھتی رہے گی. اب یہیں رک جاتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے رسک کے حوالے سے بات ہوگی. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پھر اب ملیں گے. اب خدا حافظ.